شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست بنت انتظار۔ آج پھر آپ کے لیے ایک اور نیا قصہ لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پہلے والے قصے بھی پسند آئے ہوں گے اور آج کا قصہ بھی پسند آئے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا قصہ۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں جیسا بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا اور اس میں نعمتیں ہوں گی بے شمار۔ اس میں خیمے ہوں گے سرخ یاقوت کے جس پر موتی جڑے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا، اس کی خوشبو مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے سے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ آخری شب میں نوجوان کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب حضرت مالک رحمۃ اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دولت قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کو اس محل کے بدلے میں حق تعالیٰ شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر جو عمدہ سائے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے گئے۔ جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا ہی کام چل سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا
جو مالک رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک رحمۃ اللہ کے ذمے جو بات ہے، جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا، وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ اس پرچے کو پڑھ کر بہت ہی حیران ہوئے، جس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا۔ یہ سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا، کہنے لگا کہ مالک، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ سے نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگ جاتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔